بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد، قالت کہنے لگی اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرا بیٹا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے بشرن کسی بشر نے، نہ جائز طور پر نہ ناجائز طور پر۔ دیکھو لفظ کیا ہے، لم یم سسنی بشرن، نکرہ سے آ کے نفی میں ہے اور لفظ بشر بھی عام ہے، کسی انسان نے مجھے نہیں چھوا۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح بلا مس بشر بچہ دوں گا، بلا مس بشر۔ تو یہ آیت نسخ کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بلا اب پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کو سمجھ بھی رہے ہو؟ لم یمسسنی بشر قالا کذالک، اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء بلا مس بشر، اسی طرح اللہ پاک پیدا کرتا ہے جو چیز چاہے، اذا قضا جب فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، انما سوائے اس کے نہیں کہتے اس کو ہو جا بلا اسباب کے، فیکون پس ہو جاتا ہے، کن فیکون کنایا ہے تصرف ما فوق الاسباب سے، کن فیکون کنایا ہے کس سے؟ تصرف ما فوق الاسباب سے۔ مخلوق کو اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں اور وہ جب کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ بے نیاز ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب دیکھتے ہو اور سکھائے گا اس کو الکتابہ کتاب، الحکمت اور حکمت، اس کے کئی معنی کیے گئے۔ راجع معنی ہے الکتاب سے مراد قرآن، والحکمت سے مراد سنت، والتورات والانجیل، اس میں بھی عقیدہ قرآنی کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ بات آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قرآن کا علم بھی دیا جائے گا، سنت کا علم بھی دیا جائے گا، تورات کا علم بھی دیا گیا، انجیل کا بھی دیا گیا، سکھلائے گا اللہ پاک ان کو۔ یہ بقیہ فضائل ہیں، یہ بھی کلام پہلے کا ہو رہا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول یجعلہ بنائے گا رسول طرف بنی اسرائیل کے۔ اس آیت کو مرزئی آج کل بہت پیش کرتے ہیں میڈیا پر، کہتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو رسول کس طرح بنایا تھا، اور یہ مولوی کہتے ہیں ہماری طرف آئیں گے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو رسول بنی اسرائیل کی طرف بنایا تھا، اور ملا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پھر نازل ہوں گے۔ یہ جو منکرین حیات عیسیٰ فرقے ہیں یہ سب اس آیت کو لیتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو رسول کس کی طرف بھیجا تھا، رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا۔ اور ملا طبقہ کیا کہتا ہے کہ ملا طبقہ کیا ہماری طرف آئے گا نزول، تو ہم تو اسرائیلی نہیں ہیں، یہ اسرائیلیوں کا نبی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، اللہ نے انہی بے ایمانوں کی تردید کی، رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول بنایا تھا بنی اسرائیل کی طرف، ہماری طرف جب آئیں گے وہ خادم رسول بن کے آئیں گے، بحیثیت رسول نہیں آئیں گے۔ رسولا الی بنی اسرائیل، یہ بھی دلیل ہے کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت رسول نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے۔ اس لیے پہلے وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز
امامکم منکم آئے گی انشاءاللہ رسولاً الی بنی اسرائیل. دیکھو انی یہ مضمون وغیرہ انی قد جئتکم یہ مضمون دے کر بھیجوں گا. یہ سب کلام ہو رہا ہے ولادت عیسیٰ سے پہلے. فرشتے تبصرہ کر رہے ہیں کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. یہ مضمون دے کر بھیجیں گے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم یہ کہ تحقیق لایا ہوں میں آیت تمہارے رب کی طرف سے. اور وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین وہ یہ ہے اخلق لکم میں اخلق کو بناتا ہوں واسطے تمہارے مٹی سے حیات مثل شکل پرندے کے فانفخ فیہ اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ. یہ ہے معجزے کی حقیقت. توجہ ہے نا؟ معجزے کی حقیقت اس آیت سے سمجھ آتی ہے. کرامت اور معجزے کی حقیقت. معجزے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بھائی امور دو قسم پر رہے. ایک امور ہیں تحت الاسباب، دوسرے امور ہیں فوق الاسباب. اور اس کی دوسری تعبیر امور عادیہ اور امور غیر عادیہ. امور عادیہ اور امور غیر عادیہ. امور عادیہ تحت الاسباب میں خالق اللہ کا ہے، کسب بندے کا ہے. قاسب بندہ ہے، خالق اللہ ہے. اور جو امور غیر عادیہ خوارق ہیں ان میں خالق بھی اللہ ہے، کاسب بھی اللہ ہے. ان میں خالق بھی اللہ ہے، کاسب بھی. اس بات کو اچھی طرح سمجھو. خوارق کا خالق بھی اللہ، کاسب بھی اللہ. اور جو عادی امور ہیں ان میں خالق اللہ ہے لیکن کاسب بندے کا کسب ہے، کسبی اختیار. اور امور خارق للعادہ میں بندے کا کسب بھی نہیں، بندے کا خلق بھی نہیں. خلق کس مختص باللہ ہے کیونکہ وہ امور مافوق الاسباب ہوتی ہیں. تو خرق عادت میں بندے کا صرف بندہ مظہر ہے، مظہر نہیں. بندے کا وجود کیا بنتا ہے؟ صرف بولو کیا بنتا ہے؟ مظہر وجود عبد. باقی نہ خالق کا تصرف ہے نہ کسب کا تصرف ہے. یہ جو اہل بدعت فرقے ہیں بریلی للڑ وغیرہ ان کو اس باب میں دھوکہ لگا. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح امور عادیہ میں خالق اللہ کاسب بندہ ہے اسی طرح خارق للعادہ امور میں بھی خالق اللہ اور کاسب بندہ ہے. حالانکہ بنیادی نقطہ یہ ہے دونوں امور کا فرق ہے کہ خارق للعادہ امور میں کاسب بھی اللہ، خالق بھی اللہ. اور امور عادیہ میں خالق بندہ اور کاسب اللہ. کچھ سمجھ آئیے آپ کو یا بالکل نہیں آئی؟ اب ذرا یہ سمجھے یہ جتنے معجزات اور کرامات ہیں یہ سب امور خوارق للعادہ ہیں. معجزے کی تعریف ہی یہ امر خارق للعادہ، کرامت کی تعریف ہی یہ امر خارق للعادہ. تو یہ سب امور خوارق عادت ہیں، خارق للعادہ. ان میں خالق بھی اللہ اور ان میں کاسب بھی اللہ. مظہر کیا بنتا ہے؟
بندہ، مظہر بندہ۔ اب ذرا سمجھنی ہے مثال، یہ ڈنڈا ڈالنا یہ معجزہ ہے جی، ڈنڈا ڈالنا معجزہ ہے۔ تم ڈنڈا ڈالو گے یا نہیں؟ مشکل ہے۔ کسی کے سر میں ڈالوں، ڈنڈا ڈال لو گے یا نہیں؟ ہاں، تو ڈنڈا ڈالنا معجزہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا ڈالا، فعل موسوی القائے عصائے، ڈنڈا ڈالنا یہ فعل موسوی ہے۔ ڈنڈے کا سانپ بننا یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے اور یہ فعل باری ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کا کوئی کسب ہے ڈنڈے سے سانپ بنانا؟ حضرت موسیٰ نے کسب کیا کیا ہے؟ ڈنڈا ڈالا، یہ فعل ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے۔ ڈنڈا ہر ایک ڈال سکتا ہے، معجزہ ہے اس ڈنڈے کا سانپ بننا، اور ڈنڈے کے سانپ بننے میں حضرت موسیٰ کا خلق بھی نہیں، حضرت کا کسب بھی نہیں، حضرت کا فعل بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرنا عادت ہے یا خرق عادت؟ آپ کر سکتے ہیں؟ دعا کرنا تو معجزہ نہیں نا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب چاند کے 2 ٹکڑے ہونا تو معجزہ ہے، لیکن دعا کرنا معجزہ نہیں ہے۔ دعا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو جو نفس معجزہ ہے اس میں پیغمبر کا کسب بھی نہیں، پیغمبر کا خلق بھی نہیں، وہ مختص باللہ ہے۔ اسی طرح قیاس کرتے جاؤ کہ معجزہ میں خلق بھی اللہ کا، کسب بھی اللہ کا، کیونکہ وہ امور خارق للعادہ ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم، یعنی حضرت عیسیٰ یوں کہیں گے۔ ابھی یہ فرشتوں کا کلام ہے، حضرت کی ولادت سے پہلے خبر دی جا رہی ہے، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ انی اخلق، اب دیکھو بھئی حضرت عیسیٰ کا فعل کیا تھا؟ مٹی سے پرندے کا شکل بنانا، یہ معجزہ ہے۔ ادھر آپ جائیں تو سارے کمہار شکلیں بنا کے بیٹھے ہیں، بازار میں آپ کو پرندوں کی شکلیں ملیں گی، مٹی کی، جانوروں کی، لوگوں نے گھوڑے بنائے ہوئے ہیں مٹی کے، شیروں کی شکلیں ملیں گی، کوئی پلاسٹک کی، کوئی یہ، تو یہ معجزہ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں معجزے کی نسبت نبی کی طرف ہو سکتی ہے۔ اور ذرا دیکھ یہاں یہ معجزہ نہیں، اخلق کو یہ نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ اخلق لکم من الطین، مٹی کی شکل بنانا، مثل حیات طیر کے، فانفخ فیہ، یہ ضمیر کاف بمعنی مثل کی طرف جا رہی ہے، بس پھونکتا ہوں میں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب ذرا سمجھو معجزے کی حقیقت، میرا کام ہے شکل بنانا، یہ شکل بنانا معجزہ نہیں، معجزہ ہے اس مٹی کا جاندار بن جانا، پرندہ بن جانا۔ تو کہتے ہیں فیکون طیرا باذن اللہ، تو ہو جاتی ہے وہ شکل طائر بے اذن اللہ لا باذنی۔ اس طرح آگے ابرئ الاکمہ، اب یہ نسبت مجازی ہے، ابرئ ہو، حضرت کا کام تھا مس کرنا، مس کرتے تھے، یہ معجزہ نہیں ہے، مس سارے کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ابرص اکمہ یہ ٹھیک ہو جاتے تھے، مادر زادندہ اور برس والا۔ وَأُحْيِي الْأَحْيَاءَ، اونچے بولو، اُحْيِي الْأَحْيَاءَ اُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں زندہ کرتا ہوں زندوں کو۔ عجیب بات ہے، اگر قبر والے زندے پڑے ہوں، اندر روح ہو، دیکھ رہے ہوں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے،
تو پھر یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ بنے گا؟ ایمان سے سوچو، اگر روح اندر ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، زندہ پڑے ہیں، ٹھیک ٹھاک سبق بھی پڑھا رہے ہیں اندر سے، درس تدریس بھی جاری ہے، اور چڑی چڑے کو بھی دیکھتے ہیں کہ چڑی چڑا کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں بزرگ، تو پھر اوہجل حضرت عیسیٰ کا معجزہ بنے گا؟ میں نے وہ لکھا المسلک المنصور میں، میں نے کہا کہ اگر مردے زندہ ہیں، تمہارے والا عقیدہ ہے کہ روحیں آ گئی، سنتے دیکھتے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ نہیں بنتا، کیونکہ پھر زندہ کو اٹھانا ہے، مردوں کو زندہ نہیں کرنا۔ معجزہ تب بنتا ہے کہ قبر والے مردے ہوں، حضرت عیسیٰ کی دعا سے زندہ ہوں، تب تو معجزہ ہے۔ اور اگر قبر والے پہلے ہی ٹھیک ٹھاک زندہ پہ ہیں تو اوہجل موتا کا تو معنی کوئی نہیں بنتا، اور نہ کوئی حضرت عیسیٰ کا معجزہ بنتا ہے۔ تو یہ تقریباً 20-25 مولوی اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تعویذ المسلمین، اور اس کا لاہور کی ہیرا منڈی کی ایک پیداوار سلفی، اس کا انہوں نے نام درج کیا، حالانکہ یہ سارے اکٹھے تھے، محمدی وغیرہ سارے۔ بھائی الفسلک کا ہم جواب لکھیں گے، تو وہ اتنا رسالہ ہے تعویذ المسلمین، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کا مردوں کا احیاء والا اس طرح معجزہ تھا کہ جیسے نیند والے کو اٹھایا جاتا ہے، نیند والے کو۔ تو پھر آئی فتح المبین، اس میں یہ لکھا کہ فتح المبین میں نے کہا کہ یہ تو تیری ماں بھی کام کر سکتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ نیند سے ماں نہیں اٹھا سکتی، نیند سے تو ماں بھی اٹھا سکتی ہے۔ اگر نیند سے اٹھانا ہے تو اس میں تخصیص عیسیٰ کیا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن نے گپ لگائی حضرت عیسیٰ سوئے ہوئے کو جیسے کوئی اٹھا دیتا ہے، تو یہ نہ کوئی اعجاز ہے نہ کچھ۔ آپ سارے سوئے ہوتے ہیں، میں ایک دن اگر ڈنڈا لے کے آؤں تو دوسرے دن میرے آنے سے پہلے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے تو پتہ نہیں 2-4 سوئے ہوں کو اٹھایا ہوگا، میں 400-500 سوئے ہوں کو اٹھا سکتا ہوں۔ یہ معجزہ بنے گا؟ بولو بزرگو، ہاں یہ معجزہ پیغمبر کا تب بنے گا کہ عقیدہ اشاعت التوحید والا ہو، کہ قبروں والے مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان پر الموتا کا لفظ بولا جائے گا، الاحیاء کا نہیں۔ اگر الموتا کی جگہ الاحیاء ہیں تو پھر یہ معجزہ نہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ مولوی عمر اچھروی نے یہاں پر بہترین تعریف کی۔ مولوی عمر اچھروی کہتا ہے کہ ہاں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے اذن دے رکھا ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ کا کیا معنی؟ اللہ نے اذن دے دیا، مردوں کو زندہ کرنے والا اختیار اور اذن اللہ نے دے دیا حضرت عیسیٰ کو۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے پیاروں کو اذن دے دیتا ہے، تو ہماری بات ثابت ہوئی، مناظر اعظم ہے آخر، ہماری بات ثابت ہوئی۔ لیکن قرآن نے پھر پکڑ لیا، اللہ نے فرمایا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس نہیں مرے مگر اللہ کے اذن سے۔ اب عمر اچروی والا معنی ہوگا ہر انسان کو اللہ نے موت کا اختیار اور اذن دے دیا ہے، جب چاہے مر جائے جب چاہے زندہ رہے، یہ معنی ٹھیک ہوگا؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اس کا معنی بن سکتا ہے جو عمر شروی نے کیا۔ اس لیے قرآن پکڑ لیتا ہے، آگے چلنے نہیں دیتا، اس نے بے اذن اللہ کا معنی بگاڑا۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ وضاحت کر دی، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، باذن اللہ کے اذن سے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے اختیارات دے دیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا
تاکلون، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یہ معجزہ علمی ہے، بما تاکلون، جو تم کھا کے آتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس مذکور میں البتہ بڑی نشانی ہے بات سے تمہارے، اگر ہو تم مومنین،